اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ نماز کی ابتدا نیت کے ساتھ دل سے نیت کرنا کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چاہے نماز پڑھ لی لیکن اگر نیت دوسروں کو دکھانا تھا تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ دکھاوے کی نماز شرک ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے۔ نیت کے لیے کوئی الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے۔ تحریمہ حرام سے ہے، یعنی وہ تکبیر جس کے بعد کچھ امور حرام ہو جاتے ہیں، جیسے بات چیت کرنا، ادھر ادھر دیکھنا اور چیزوں میں مشغول ہونا، ان سب سے انسان رک جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اکبر سب سے بڑا ہے۔ کبیر کہتے ہیں بہت بڑا، اور کبیر سے بھی زیادہ بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے اکبر، سب سے بڑا، کہ اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور ارحم ہو جائے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اس سے بڑھ کر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو رحیم بہت رحم کرنے والا، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ایسے ہی کبیر بہت بڑا، لیکن اکبر سب سے بڑا، کہ اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو ہم نماز کا آغاز اس کے ساتھ کرتے ہیں، اس حقیقت کو مانتے ہوئے کہ اللہ کی ذات ہر اعتبار سے سب سے بڑی، سب سے بلند ہے۔ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھانا یا ہاتھ کندھے تک اٹھانا دونوں سنت ہیں۔ یاد رکھیں کہ آج شیطان نے ہمیں جزوی چیزوں میں بہت زیادہ پھنسا دیا ہے کہ ہم انہی چکروں میں رہتے ہیں کہ ہاتھ یہاں تک اٹھائے تو ٹھیک ہے، جس نے یہاں نہیں اٹھائے، جس نے اس طرح سجدہ کیا، ایسے رکوع کیا، وہ ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہاں اس سے زیادہ اہم چیزیں ہیں، اور سنت میں ہمیں بہت سارے مختلف طریقے ملتے ہیں۔ اگر ہم جانتے ہوں تو ہم جہالت کے ساتھ ایک دوسرے سے ان معاملات پہ نہ لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے مکمل وضو کر، پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے جس طرح میں نے بتایا ہاتھ اٹھانے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، کندھوں تک اٹھائے جائیں یا کانوں تک اٹھائے جائیں، لیکن ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، مڑے ہوئے اور ہلکا سا نہیں، پراپر صحیح طرح اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے سکون اطمینان سے پھر ہاتھ باندھنے ہیں۔ ہاتھ باندھنے سے متعلق بھی ہمیں 3 طریقے سنت میں ملتے ہیں۔ دائیں بازو کو، ان کے رائٹ کو لیفٹ کے اوپر رکھنا، بازو کو، یا رائٹ ہینڈ کو، ان کے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر رکھنا، یا سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی کلائی پکڑتے ہوئے باندھنا، یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا۔ ان تینوں میں سے کوئی سا طریقہ بھی اختیار کیا جائے، تینوں سنت سے ثابت ہیں۔ دعائیں کون سی پڑھی جائیں گی؟ انشاءاللہ ہم ان کو شروع کریں گے۔ یہ دعا الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک
وتعالى جدك ولا إله غيرك. پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. سبحانک پاک ہے تو، سبحانہ پاک ہے، کا تو، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور ساتھ اپنی تعریف کے، یعنی اپنی تعریف کے ساتھ تو پاک ہے. وتبارک، وتبارک نہیں پڑھنا، اکثر ہم جلدی میں وتبارک پڑھتے ہیں اور الف کو مس کر دیتے ہیں. وتبارک، تبارک کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بارکہ برکت کی دعا دینا، بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، یا بارک اللہ فیک، اللہ آپ میں برکت ڈالے، آپ کے علم میں، یہ دعا دی جا سکتی ہے یا یہ ٹرم یوز کی جا سکتی ہے. لیکن تبارک صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسموں کا، اسم نام، جس طرح ہم بسم اللہ میں اسم یوز کرتے ہیں، نام کا تیرا، اور تیرا نام بابرکت ہے. وتعالی، اس کو بھی اکثر ہم وتعالی پڑھتے ہیں. وتعالی، دونوں آ اور لا لمبے ہوں گے. یہ عالی سے ہے، اردو میں بھی ہم عالی، اعلیٰ استعمال کرتے ہیں، یعنی بلند ہے. جدو کا شان تیری، کسی بھی لفظ کے آخر میں کا آ رہا ہے اس کا مطلب تو، تیری، تجھ کے میننگ میں آتا ہے. اور تیری بزرگی بلند ہے، تیری شان بلند ہے. ولا اور نہیں، الہ کوئی الہ، غیرک تیرے سوا. اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو نماز کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، کہ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی، ہر کمی کوتاہی سے، تو ہر چیز سے پاک ہے. اپنی تعریف کے ساتھ کہ تیری تعریف سب سے بڑھ کر، اور تیرا نام سب سے بابرکت ہے. جس بھی کام کے شروع میں بسم اللہ کا نام لے لیا جائے اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے. وتعالی جدک، اور تیری شان سب سے اعلیٰ ہے. کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے، نئے انداز میں اس کی مہربانیاں ہم پہ نچھاور ہوتی ہیں. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اس کو سوچ کے پڑھیں، نماز کی خوبصورتی میں ضرور اضافہ ہوگا. نماز سے متعلق کچھ اور چیزیں، نماز پڑھنے لگے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلے ستر، ستر یعنی کہ اپنے آپ کو کور کرنے کے اعتبار سے خیال کیا جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے علم نہیں ہے کہ ران قابل ستر چیز ہے، یعنی پوری طرح سے جسم کا کور ہوا ہونا چاہیے. ران کہتے ہیں یہ جو گھٹنے سے پیٹ اور گھٹنے کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے. اس اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ دھیان کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح طور پہ مکمل کور ہوں،
بال نظر بالکل بھی نہیں آنے چاہیے، بازو نہیں نظر آنے چاہیے، ٹخنے کور ہونے چاہیے. ایسا پتلا لباس نہ ہو جس سے کہ اندر سے جسم چھلک رہا ہو. سطر والا کپڑا وہ ہے جو نہ شفاف ہو یعنی نہ سی تھرو ہو، اور نہ وہ صاف ہو یعنی نہ ٹائٹ ہو. ایک دفعہ کچھ کپڑے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیتے ہوئے کہا ایک پتلا کپڑا کہ یہ اپنی بیوی کو دے دینا کہ اس کے نیچے موٹا کپڑا لگا کر اپنی اوڑھنی بنا لے. اس کا مطلب ہے لینے والا جو دوپٹہ ہے وہ باریک نہیں ہونا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ آج کل ہم ایسے ہی قسم کے کپڑے پاتے ہیں. ہمیں ان چیزوں میں انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ مکمل طور پہ سطر کا خیال کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے ہیں. سنن ابو داود کی حدیث ہے، امام حاکم اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو، اگر ان میں گندگی یا نجاست نظر آئے تو انہیں زمین پر اچھی طرح رگڑو، پھر ان میں نماز ادا کر لو. الحمدللہ آج کل تو ہمارے کارپیٹس ہوتے ہیں، ہمیں جوتی پہن کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم کہیں باہر گئے ہوئے، کہیں پارک میں ہیں، کسی اور جگہ پر ہیں، تو وہاں پر بغیر کسی افسوس کے یا بغیر کسی مشقت کے آرام سے جوتے پہنے ہوئے نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں ایک کلیئر حدیث ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو. چونکہ پہلے کے دور میں وہ مسجدیں بھی کچی مٹی کی بنی ہوئی ہوتی تھیں، تو وہاں پر جوتوں سمیت تو اس کو رکھنے کا کیا ادب بتایا گیا کہ رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ نہیں رکھنا بلکہ قدموں کے درمیان رکھو، کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا. ہاں اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو. اسی سے اس بات کی نشاندہی بھی کرواؤں گی کہ اکثر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم اپنا بیگ سائڈ پہ ساتھ رکھ دیتے ہیں، جس سے اگر کوئی اور نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ تھوڑا دور کھڑا ہوتا ہے اور صف ڈسٹرب ہوتی ہے. یا ہم بچے کو اپنے ساتھ کی طرف بٹھا لیتے ہیں، تو اپنے سامنے یا اپنے پاؤں کے درمیان میں وہ چیز رکھی جانی چاہیے، سائڈ پہ نہ رکھی جائے تاکہ صف ڈسٹرب نہ ہو. پھر رنگ برنگی تصاویر یا بہت رنگ برنگے جائے نماز ان کو بھی پسند نہیں کیا گیا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی. آپ کی نگاہ اس کی دھاریوں پر چلی گئی. جب فارغ ہوئے تو فرمایا میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ چادر میرے پاس لے آؤ. چادر کی دھاریوں نے تو ابھی ابھی مجھے نماز میں خشوع سے غافل کر دیا تھا، یعنی دھیان بٹ گیا. اکثر ہم نے بھی ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، نماز میں ہمارا اس طرف خیال جا رہا ہوتا ہے یا ایسا جائے نماز بچھا ہوا ہوتا ہے، تو ان چیزوں میں احتیاط ہونی چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہما نے گھر میں ایک جانب ایک پردہ لٹکا رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، اس کی تصویریں نماز میں مسلسل میرے سامنے آتی رہتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس اعتبار سے ہر طرح کی ڈسٹریکشن جو کہ آپ کو نماز سے ہٹائے، آپ کا دھیان بٹائے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے. دوسری شرط ہے قبلہ رخ ہونا. حدیث کے مطابق جب نماز کے لیے کھڑا ہوا جائے تو قبلہ رخ ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہیے. جو فرض نماز قبلہ رخ ہو کر نہ پڑھے جبکہ اسے قبلہ رخ ہونے پر قدرت حاصل ہو تو اس کی نماز باطل ہے. لیکن جب کوئی شخص قبلہ رخ ہونے سے عاجز ہو، طاقت ہی نہیں رکھتا، اس سے یہ شرط ساقط ہو جاتی ہے، جیسے کہ مریض جو اپنا چہرہ قبلہ رخ نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.